پورے نظام میں، بلکہ میں تو اسے گھن چکر ہی کہوں گا، سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مذہبی جذبات کو۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ اور صدقے کی اہمیت کتنی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان گناہ گار ہے، اور اپنی اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جو واقعی مستحق ہوں۔ اور کسی کی مدد کر کے ہمیں بحیثیت انسان اچھا بھی لگتا ہے، کسی کے چہرے پر خوشی دیکھنا ایک اچھا احساس دیتا ہے، لیکن یہ مافیا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو ریئل پرابلم ہے وہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ وہ ریئل پرابلم ہے کیا؟ وہ یہ کہ یہ چیریٹی آرگنائزیشن حکومت کو فیس سیونگ دیتی ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ دنیا بھر میں یہ 3 بنیادی سہولیات فراہم کرنا حکومتوں کا کام ہے: تعلیم، صحت اور تحفظ۔ حکومت ٹیکس کس لیے لیتی ہے؟ اسی لیے نا کہ وہ سب کو تعلیم کے برابر مواقع دے گی، صحت کی سہولتیں فراہم کرے گی، اور ایک ایسا محفوظ ماحول بنائے گی جس میں ہر کسی کو آگے بڑھنے کے برابر چانسز ملیں۔ لیکن حکومت کر کیا رہی ہے؟ تعلیم کا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں، صحت کا بھی اور تحفظ کا بھی۔ اس ملک میں تعلیم، صحت اور تحفظ اگر کسی کو مل رہا ہے تو صرف امیروں کو۔ ان کے لیے VIP پروٹوکولز ہیں، اسمبلی اراکین کی تنخواہوں میں اضافے اور سہولیات ہیں، اور غریبوں کے لیے امداد اور مفت دسترخوان ہے نا۔ یہ لوگ پرابلم کو بڑھا ایسے رہے ہیں کہ ایک نااہل ریاست ہے نا، اس نااہل ریاست آلریڈی اپنی کسی ذمہ داری کے لیے کام نہیں کرتی۔ وہ اپنے آپ کو اب وہ یہاں پہ 56-60 لوگوں کی کابینہ ہو گئی ہے۔ 1 ٹریلین روپیز کی گورنمنٹ چلانے کا خرچہ ہے آپ کا۔ ہر افسر FBI والا کوئی بھی وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے۔ تو یہ سارے خرچے کرنے کا روم کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اوپر جو خرچ ہونا ہے وہ نہیں کرتے، آپ کی ہیلتھ پہ، آپ کی تعلیم پہ، آپ کی فلاح پہ جو خرچ کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ اور پھر آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عیاشی کیجئے، پراڈو خریدیے، یہ پیسے غریبوں پہ مت خرچ کیجئے، غریبوں کو تو ہم آپس میں کچھ نہ کچھ کر کے کھلا دیں گے۔ آپ ایک پریشر ہے حکومت کے اوپر، ایک پریشر ہوتا نا اس کا، کہ جب اس کو پتا ہوگا کہ یار لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، علاج نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ نے وہ پریشر کریٹ نہیں ہونے دیا، آپ نے ایک پریشر ویلو بنے اور آپ نے وہ کھول دیا، اور اس سے وہ پریشر نکل گیا۔ کام ریاست کے دے آپ کرنے لگے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں ایک زبردست بات لکھی ہے کہ اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ان لوگوں کی کفالت اور سرپرستی ہے جو معاشرے کے اندر بے وسیلہ ہیں۔ حکومت کی دوسری تمام ذمہ داریوں اور فرائض کا درجہ اس کے بعد آتا ہے، اور اگر حکومت اس ضرورت کو نظر انداز کرے اور بیت المال کی آمدنی دوسری چیزوں پر خرچ کرے، چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، لیکن حکومت حقداروں کے حق میں خیانت کی مجرم ہے۔ اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں کہ کوئی اسلامی حکومت سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی فضول ضائع کرے۔ جو حکومت ایسا کرتی ہے وہ اسلامی نہیں شیطانی حکومت ہے۔ جی ہاں، اصلاحی صاحب نے ایسی حکومت کو شیطانی حکومت کہا ہے، اور یقین کریں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ لوگ تنگ آ کر ایسی شیطانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک انقلاب آ جائے گا جب بھوکے ننگے اپنے حق کے لیے باہر نکل پڑیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عین موقع پر یہ خیراتی ادارے بیچ میں آ جاتے ہیں، جانے انجانے میں، اور امداد کی تھپکی دے کر لوگوں کو سلا دیتے ہیں۔ یہ روٹی نہیں، سلیپنگ پلز بانٹتے ہیں۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے آپ ان پڑھ رہیں، کیونکہ جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے، جب آپ اویئر ہو جائیں گے، آپ انٹلیکچولی انلائٹنڈ ہو جائیں گے، تو پھر آپ سوال کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ وہ ایک دروازہ آپ کو کھولنا پڑے گا، آپ اس دروازے کو کھولیں گے جب آپ ان کو پکڑیں گے۔ آپ وہ کھلاتے رہیں روٹی، آپ ان کو، اس کو آپ مندیاں کھلائیں، چپلی کباب کھلائیں، جو کھلاتے ہیں کھلائیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے ریاست کو آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلائیے۔ ریاست کو پرابلم جب ہوگا جب آپ اس نظام کو چیلنج کرنے والے انڈیویجولز کھڑے کریں گے اس کے سامنے کہ بھائی جان آپ کا کام تھا۔ تو the problem is ایک فنڈامنٹل فلا یہ ہے کہ you're taking the pressure off the state۔ آپ ریاست کی گردن سے پیر ہٹا رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ وزن اور پیر مل کے ریاست کی گردن پہ رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کا کام ہے۔ یہ جو 1000 ارب روپے کی آپ ریاست چلا رہے ہیں اور ویگو ڈالوں میں گھوم رہے ہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ میرا حق ہے کہ آپ مجھے کھانا دیں، میرا حق ہے کہ آپ مجھے صحت دیں، میرا حق ہے کہ آپ مجھے تعلیم دیں، میرا حق ہے مجھے سیکیورٹی دیں۔ آپ میرا کوئی کام نہیں کرتے کہ یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے، اور یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اور آپ اس کام کو اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو پھر اس طرح کریں کہ یہ کام کبھی ہونا ختم ہو اور وہ اپنا کام کریں۔ مطلب میں یہ کام اسی طرح کرتا چلا جاؤں گا تا قیامت، اور وہ اسی طرح ویگو ڈالے خریدتے رہیں گے، کرپشن کرتے رہیں گے، 75 لوگوں کی کابینہ بناتے رہیں گے، اپنے محل بناتے رہیں گے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میں ان کو ٹیکس بھی دوں گا، اور ان کے نااہلی سے پیدا ہونے والے جو گیپس ہیں معاشرے میں ان کو فل بھی کروں گا، اور پھر جب میں ووٹ دوں گا تو وہ گنیں گے نہیں۔ That's not all۔ پاکستان